اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ۔ اگر ہم اس سورہ کو دیکھیں تو سورہ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، اس کے وہ جو چار مقاصد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ والے مقاصد کم از کم چار جگہوں پر آئے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کر رہے ہیں، خاص طور پر اس بات سے کہ وہ اپنے پاس کتاب کا دعویٰ رکھ کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب کو ایسے ہی اٹھائے ہوئے ہیں جیسے گدھے اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتاب کو اٹھانا یعنی کتاب کا بوجھ تو ہے، لیکن اندر کیونکہ گدھا ہے وہ بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پر ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ کتاب تو ان کے پاس موجود ہے مگر اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کی خلاف ورزیاں کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو تنبیہ ہے کہ جمعے والے دن جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت ترک کر دینی چاہیے اور سارا دھیان جمعے کی طرف ہونا چاہیے، جمعے کی نماز کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز مردوں کے لیے پڑھنا خصوصی اہتمام کے ساتھ، یعنی وہ مسجد جائیں نہا دھو کر اور تیار ہو کر، اور جمعے کے دن مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں۔ گھر میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور خواتین کے لیے کیونکہ مسجد میں جانا فرض کے درجے پہ نہیں ہے، اس وجہ سے خواتین گھر میں ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ گھر میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جمعے کی نماز باجماعت ہی ہوتی ہے اور وہ مسجد میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے دوران چند صحابہ کرام سے یہ چیز ہو گئی تھی، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ کیونکہ ان دنوں خوراک کی بھی کمی تھی، اور باہر جو ہی شور یعنی شرابہ ہوا مسجد کے باہر کہ لوگ جب آتے ہیں خریدنے، آپ جانتے ہیں جہاں پر بازار ہوں خریدنے اور بیچنے کے لیے لوگ آوازیں لگاتے تھے، تو وہاں پر کچھ صحابہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور کچھ رہ گئے۔ تو اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہات آتی ہیں کہ اگر یہ بھی چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا۔ تو یہاں پر اصل بات یہ، اور یہ ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی کئی دفعہ بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب جمعے کے جو اذان دے دی جاتی ہے جو عموماً 12:30 پونے ایک اور کہیں پر 1 بجے کے درمیان ہے، اور ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، میکسیمم آپ دیکھ لیں اگر 12:30 سے بھی شروع کریں یا 1 بجے سے شروع کریں تو 1 سے لے کر 1:30 پونے 2 تک نماز ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو 1 گھنٹہ ہے نا اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خرید و فروخت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دوسرے کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ یہ چیز لے کر آئے ہو، تو کئی دفعہ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، تو اس میں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے کہ خرید و فروخت ترک کر دیں گے، اس وقت کوئی چیز نہ خریدے نہ بیچیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کس کے لیے آپ مشغول ہو جائیں، عبادات کے لیے مشغول ہو جائیں، ٹھیک۔ تو آئیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو بہت پاک ہے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وہ الذی وہی اللہ وہ ذات ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چار صفات یہاں بیان کر دی گئی، الملک، القدوس، العزیز اور الحکیم، یعنی اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہے اور حکم ہے بھی اسی کا۔ اور پھر اس نے کیا کیا ہے، هو الذی وہ ذات، یعنی اتنی زبردست ذات، اس نے کیا کیا، بعثا بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، یہاں پر اہل مکہ مراد ہے کیونکہ اہل مکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اس دور کے، امی تھے، اور یہ رسول بھی امی تھے۔ تو هو الذی بعثا وہی جس نے بھیجا ان پڑھوں میں، امی لوگوں میں، رسول ایک رسول، منہم انہی میں سے، یعنی انہی امیوں میں سے ایک امی رسول نکالا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان کو کیا کرتا ہے، چار کام کرتا ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو کتاب کی تلاوت پڑھ کر سناتا ہے۔ کتاب کی تلاوت، تلاوت اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ تا لام واو ہوتا ہے، اور تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تلاوت حکمی اور ایک ہوتی ہے تلاوت لفظی۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو یہ ہوتی ہے تلاوت لفظی، یعنی آپ لفظ لفظ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تلاوت حکمی، یعنی آپ کتاب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک سے کام نہیں بنے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک ایک حرف پہ 10 10 نیکی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، آپ کو قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا، تبھی آپ تلاوت کا صحیح جو مفہوم ہے اس کو ادا کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، تلاوت لفظی، آپ کو لفظ بھی پڑھنے آنے چاہیے، یعنی آپ کو تجوید بھی آنی چاہیے، تجوید سے پڑھنا آنا چاہیے کہ قرآن کا کون سا لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، تلاوت حکمی، احکامات کے بارے میں بھی علم ہو،
تاکہ فالو کیا جا سکے. وہ یزکیہم، اور کیا کرے؟ تزکیہ کریں. اس کا مطلب ہے یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات ہیں، باطنی بھی اور ظاہری بھی، جو انسان کی گندگی ہے اس کو دور کیا جائے، انسان کے اندر پاکیزگی لائی جائے، اس کے سوچ میں، اس کے دل میں، اس کے معاملات میں تزکیہ ہونا چاہیے. اور کیا کس لیے بھیجا رسول کو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کہ وہ اس کو کتاب سکھائے. کتاب بھی عربی زبان میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی بولتے تھے اور اہل مکہ بھی عربی بولتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا. اس کا مطلب ہے کتاب خود سے خود پڑھ کے سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے، یا ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ چیزوں کو لٹرل لے کر اس کے معنی غلط سمجھ لیں. تو ایک ٹیچر کی حیثیت بہت ہی زیادہ وائٹل ہے، امپورٹنٹ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ آپ کو سکھائے کتاب. ٹھیک ہے، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن سکھاتے تھے. والحکمہ، اور حکمت سے مراد سنت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. ضلال مبین. وآخرین منہم، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی. لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا کہ رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی تعلیم دے اور بعد کے لوگوں کو بھی، یعنی قیامت تک وہ لوگ جو ابھی تک نہیں ملے، یعنی وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے. یہ کون لوگ نہیں آئے؟ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسی رسول کو اور اسی کتاب کو مہر لگا کر بھیج دیا گیا کہ بس یہی رسول ہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اتی ہی، وہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اس لیے جب بھی انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اب کچھ یہودیوں کے بارے میں بات ہوگی، خاص طور پر ان اہل کتاب کے بارے میں جو کتابوں کا تو بڑا ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑے عالم فاضل بنے ہوئے ہیں، لیکن دل میں کتاب کی آیتیں اترتی ہی نہیں ہیں، سینے کھلے ہوئے ہی نہیں ہیں، حق سے انکاری ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم یحملوها، پھر وہ نہیں اٹھاتے اس کو، کمثل الحمار، مانند گدھوں کے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. اب گدھا کیسے بوجھ اٹھاتا ہے کتابوں کا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سمجھ تو نہیں ہوتی، صرف کتابیں ہیں اس کے پاس، کتابیں کتابیں کتابیں، پڑھنے کے تو دور دور تک نام و نشان نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یہودیوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے کتابیں تو ہیں ان کے پاس، پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ گدھوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کہ بوجھ تو ہے کتابوں کا لیکن اندر کچھ نہیں اترا ہوا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اب یہاں پر دیکھیں، ان کو کتاب دی گئی تھی لیکن کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی قرآت سے پڑھتے ہوں، لیکن صرف کتاب کا پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ کو کتاب کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ کتاب کو بس ایسے ہی اٹھاتے ہیں جیسے ایک بوجھ. تو کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر ظالم سے کون مراد ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالم کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ظالم لوگ کون ہیں؟ جو کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیک. جو کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں نہیں دیتے. یا ایھا الذین ہادو، آپ کہہ دیجئے اے لوگ جو یہودی ہوئے ہو، انظام تم، اگر تمہیں یہ خیال ہے، انکم، کہ بے شک تم، اولیاء ہو، تم بڑے ولی ہو، کیونکہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم بھی بڑی چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جگہ کہتا ہے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ہم تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. من دون الناس، اور لوگوں کو چھوڑ کر. تو اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تو تمہیں موت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس تو جنتیں ہیں، تمہیں تو وہاں جانا چاہیے کیونکہ تم تو دوست ہو، تمہیں تو اسپیشل ملے گا. ولا یتمنونه ابدا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
یہ کون ظالم ہے یہاں پر؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیلنج دے رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا مطلب جو انہوں نے گناہ کمائے، تو یہاں پر جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان کو بتا دو کہ بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے، جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی، اور پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو عالم الغیب ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، والشہادہ اور حاضر کی، ہاں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتائے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو تم موت سے کتنا کچھ بھاگ لوگے، آخر کار تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اب آخر میں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ یہاں پر نودیا آواز ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن جو نماز کے پکارنے کے لیے آواز دی جاتی ہے، یا ویسے بھی نماز کے لیے بلانے کے لیے جو آواز دی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ اذان، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ اذان کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، یعنی اذان دی جائے، تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں پر اتنی لطیف بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہتے فَاسْعَوْا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، تو نماز کی طرف دوڑ پڑو، ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جب نماز کے لیے جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے، اذان دی جائے، تو نماز کے لیے دوڑو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا، دوڑو کس کے لیے؟ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس کا مطلب ہے نماز بھی انسان قائم کرے تو اللہ کے ذکر کے لیے، اس میں اللہ یاد آئے۔ اور انفارچونیٹلی ہمیں نماز میں سوائے اللہ کے ہر چیز یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، چولہا بند کیا کہ نہیں، دروازہ کھولا کہ نہیں، بیل بجی تو کون آیا، فلانے نے یہ کام کیا یا نہیں، یا بزنس میں یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی، فلانے نے یہ کام کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، ساری چیزیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن اس میں اللہ کو یاد کرو۔ اور کیا کرو؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہے کہ جب نماز کی طرف بڑھو گے تو دو کام کرنے ہوں گے جمعے والے دن۔ نمبر 1 ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو گے، اور ایک چیز چھوڑنی ہوگی، نمبر 2 وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خاص اس بات کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں انسان خرید و فروخت کو چھوڑ دے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ڈیسیژن، یہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، یہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، تمہارے اخروی کام زیادہ آئے گا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں اچھا جی اگر ہم نے جمعے کے دن یہ چیز چھوڑ دی تو پتہ نہیں ہماری گاہک اور آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اچھا ہم لوگ نا یہاں پر اسلام آباد میں ایک جگہ پر ہے F10، وہاں پر نا ایک شاپ سی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے وقت نا وہ شاپ ضرور بند کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، سامنے ہی مسجد ہے، وہ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں۔ اچھا انہی کے پیرالل نا کچھ اور بھی شاپس ہیں جو اسی قسم کی ہیں جیسے ان کی ہیں، اور میں نے لوگوں کو ان کی شاپ کے باہر اپنی آنکھوں سے ویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساتھ والی شاپ کھلی ہوئی ہے اور یہ بند ہے، بندہ مسجد گیا ہوا ہے، لیکن لوگ ویٹ کرتے ہیں، وہ آئیں گے ہمیں سامان دیں گے پھر ہم جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اگر میں چلا گیا تو پیچھے لوگ آئیں گے نہیں، میرا رزق کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں گے اور وہ احکامات پہ عمل کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب جمعے کے دن نماز پوری ہو جائے، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، نماز پڑھ لی تم نے، تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، انتشار سے ہے پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس مسجد چلے جاؤ اللہ اللہ کرو، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آیت سے دیکھیں کہ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر رزق کی تلاش میں آگے پیچھے جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، فن تشریف فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ السلام علیکم استاذہ، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کنٹینیو کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فائدہ قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، فن تشریو، تو پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا، کثیرن، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر دیکھیں نماز میں بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی جب تم کام کاج پہ جاؤ تو وہاں پر بھی۔ اور جو انسان کی جو زندگی ہے، ایک مسلمان کی آپ دیکھیں، وہ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پانی پی رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، دودھ پی رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہے، واش روم جا رہا ہے اللہ کا ذکر ہے، اور واش روم سے باہر آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے کیا نہیں ایسا؟ تو یہاں پر ایک مومن کی پوری زندگی کس پر محیط ہے؟ اللہ کے ذکر پر، تو اللہ کو وہاں بھی یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو رازق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔
اچھا، یہاں پر آپ اگر آیت کو غور سے دیکھیں تو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں، منافق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو منافق جھوٹے کیسے ہوئے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کوئی بتانا چاہے گا؟ کیونکہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، منافقین دل سے آپ سے وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، صرف زبانی کلامی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ اس گواہی کے معاملے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے رسول تو ہیں ہی، لیکن وہ جو آ کر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے اس قسم میں سچے نہیں ہیں۔ وہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت میں آپ سے وسلم کو نہیں مانتے۔ گڈ، ان کے دل صاف نہیں تھے، بالکل صحیح۔ آگے دیکھیں، اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو جنتن ڈھال، فصدوا، روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ کتنا برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر منافقین نے کیا طرز عمل اپنایا ہوا تھا کہ جھوٹ بولتے تھے، اور جب لوگ ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے تو بات بات پر قسم اٹھاتے تھے۔ اس لیے بات بات پر قسم اٹھانا پسندیدہ نہیں ہے، اور قسم کے بارے میں احکامات ہم نے پیچھے بھی پڑھ لی، سورہ البقرہ میں بھی آئے تھے کہ جب انسان قسم کھانے کی حاجت آ ہی جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، فتوبع علی قلوبہم، تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اب وہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اللہ نے ان کو ایمان کا رستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کا رستہ چھوڑ کر کفر کے طریقوں کو پسند کیا، تو اللہ نے بھی ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یفقہون، فقہ، چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنا، اب ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو عجیبُکَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو ان کے جسم بڑے زبردست لگیں گے، یعنی ان کی لکس، ان کے سٹائل، ان کے بات چیت کا انداز۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ سنتے ہی رہ جائیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ منافقین اپنے آپ کو، اپنے ڈیل ڈول کو اتنا زبردست رکھتے تھے، اپنی جسامت کو، اور جب بات بھی کرتے تھے تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، یعنی جو فصیح، یعنی اس کی لسان فصیح السان، یعنی بہت زیادہ اس کی بات جامع ہوتی تھی، اچھی بات کرتا تھا، لوگ اس کی بات سن کر بڑے متاثر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ لکڑیاں ٹیک لگائی ہوں۔ اب دیکھیں، وہ لکڑی جو کہ ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے، عموماً وہ لکڑی، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا دو معنی ہے کہ لکڑیاں اگر دیوار کے سہارے لگی ہوئی ہوں تو چاہے دیکھنے میں کتنی بھی اچھے لگے لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، کیونکہ دیوار کے ساتھ ہے، تو حقیقت میں وہ کام نہیں آ رہی۔ لکڑی وہی کام میں آتی ہے جو کسی، جس سے آپ کوئی چیز بنا لیں، آپ نے بستر بنا لیا، آپ نے ٹیبل بنا لیا، آپ نے چیئر بنا لیا، آپ نے لکڑی کو کوئی چیز بنا لی، لیکن وہ لکڑیاں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یا پھر ایک اور چیز جو اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ لکڑیاں ٹیک لگائی گئی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ان کو بتاتے تھے تو ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے لکڑیاں ہوں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی بظاہر یہ بیٹھے ہوتے تھے پیچھے ٹیک لگا کر، لیکن ان کے دل اور دماغ میں وہی انٹر نہیں ہوتی تھی، یہ بس وہاں پر پریزنٹ ضرور ہوتے تھے مگر مینٹلی ایبسنٹ ہوتے تھے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، کوئی وہی آتی ہے ان کو ڈر لگتا ہے ہائی ہماری حقیقت نہ کھل جائے۔ ہم العدو، یہ دشمن ہے ان کے، فاحذرهم، ان سے بچو، یہ تمہارے اصل دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، ان کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں پر نا ایک واقعہ آتا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ایگزیکٹلی جو واقعہ ہے کہ یہ سورہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور یہ ہے واقعہ بنو مستلق کا۔ ٹھیک ہے، بنو مستلق عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں آپ سے کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی، آخرکار انہوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد چند دیر آپ نے وہیں ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالے رکھا جس کا نام مریسی تھا، اسی لیے اس غزوے کا نام ہے غزوہ مستلق، اور غزوہ مریسی دونوں ہے۔ اسی قیام کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی پر آ گئی۔ کس کے درمیان جھگڑا ہوا؟ مہاجر اور انصار، یہ دونوں اب کس کے پارٹ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آرمی تھی نا، سٹینڈنگ آرمی جو ان کے پاس موجود رہتی تھی، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ اب جب یہ مہاجرین اور انصار وہاں گئے،
ठीक है, तो इनकी आपस में क्या हुई, हाथापाई हो गई। और होते होते मुहाजिर ने अपनी मदद के लिए मुहाजिरीन को पुकारा। ठीक है, जैसे होता है ना, आपके अपने लोग होते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 5 और ग्रेड 6 की लड़ाई हो रही है, तो ग्रेड 5 वाले कहते हैं हाँ जी ग्रेड 5 वालों मेरे साथ आओ। अब वो क्योंकि ग्रेड शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए कई दफा वो साथ हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मुहाजिरीन ने अपनी मदद के लिए मुहाजिरीन को पुकारा, और अंसारी ने अंसार को। यहाँ तक अंदेशा होगा कि कई मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान लड़ाई ना छिड़ जाए। आपसे सल्लम को इल्म इल्म हुआ तो आपसे तशरीफ लाए और फरमाया, मुहाजिर और अंसार के नाम पर लड़ाई करना जाहिलाना असबियत है। यानी ये कौन सा तरीका है लड़ाई करने का, कि जो मुहाजिर है वो मेरी तरफ आ जाए, जो अंसार है मेरी तरफ आ जाए? नहीं, असल बात ये देखी जाएगी कौन सही पर है और कौन गलत पर है, और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, और उनमें सुलह सफाई करवाई जाएगी, जिसका जिक्र पीछे सूरह हुजुरात में गुजरा। तो यहाँ पर क्या है कि आपने फरमाया कि तो जाहिलाना असबियत है जिससे इस्लाम ने निजात दी है। और आपने फरमाया ये असबियत के बदबूदार नारे हैं जो मुसलमानों को छोड़ने होंगे। हाँ, मजलूम जो कोई भी हो उसकी मदद करनी चाहिए, और जालिम जो कोई भी हो उसे जुल्म से बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप वसल्लम की तशरीफ आफरी के बाद झगड़ा फरू हो गया, यानी झगड़ा खत्म हो गया, और जिन हजरात में हाथापाई हुई थी उनके दरमियान माफी तलाफी होगी। झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन मुसलमानों के लश्कर में कुछ मुनाफिक लोग भी थे जो माले गनीमत में हिस्सेदार बनने के लिए शामिल हो गए थे। उनके सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई को जब इस झगड़े का इल्म हुआ तो उसने अपने साथियों से कहा कि तुमने मुहाजिरों को अपने शहर में पनाह देकर अपने सर पे चढ़ा दिया है, यहाँ तक कि अब वो मदीने के असल बाशिंदों पर हाथ उठाने लगे हैं। ये सूरत हाल काबिले बर्दाश्त नहीं है। पर उसने ये भी कहा कि जब हम मदीना जाएंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वालों को निकाल कर बाहर करे। उसका वाज़ेह इशारा इस तरफ था कि मदीना के असल बाशिंदे मुहाजिरीन को बाहर निकाल दें। अब इस मौके पर हजरत एक मुखलिस अंसारी थे, हजरत जैद बिन अरकम, वो भी मौजूद थे। उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। आपने अब्दुल्ला इब्ने उबई को बुलाया और कहा क्या तुमने ऐसी बात की है? तो उसने वो साफ मुंह कर गया, उसने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आप बच्चे की बातों में क्यों आते हैं? इस पर हजरत जैद बिन अरकम को बड़ा रंज हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको झूठा बनाया। और उसके बाद आपने अपने सहाबा के साथ वहां से रवाना हो गए। अभी मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंचे थे कि ये सूरह नाजिल हो गई, जिसने हजरत जैद बिन अरकम की तस्दीक कर दी और मुनाफिकीन की हकीकत वाज़ेह कर दी। इसने एक और बात भी बोली थी इस मौके पर कि इन लोगों की मिसाल उस कुत्ते जैसी है कि जिसको आप जितना खाना डालें फिर भी वो आप ही पर भौंकता है। यानी इनडायरेक्टली उसने जो मुहाजिरीन थे उसके ऊपर ये बात की थी, क्योंकि खुद अंसारी में से था ना। तो ऐसी बात की, यानी इज्जत वाला जलील लोगों को निकाल दे। तो यहाँ पर अपने आप को इज्जत वाला कह रहे हैं, और जलील लोग किनको कह रहे हैं? मुहाजिरीन को, जिसमें नाउजुबिल्लाह आपसे सल्लम शामिल थे कि भाई वो लोग भी वहीं से आए हैं, इनको वापस करो, ना इनको जगह दो, ना ये हाथापाई करे, ना ये सर पे चढ़े। यानी ये क्या बात हुई कि तुम अपने घरों में इनको रहने के लिए जगह भी दो, और ये तुम्हारे साथ हाथापाई करते हैं, निकालो इनको यहाँ से बाहर। तो ये दो बड़ी सख्त बातें इसने की थी, और इसी मौके पर ये नाजिल हुई सूरा, जिसमें इनकी बात हकीकत को खोलकर रख दिया गया। वाइदा क़ील लहुम ताला, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें, लव्वऊ रूसहुम, तो वो फेर लेते हैं अपने सरों को, मटकाते हैं, हाँ जी हम आएंगे आएंगे। वराई तुम, और आप देखते हैं यसुदूना, वो रुक जाते हैं इस हाल में, वहुम मुस्तकबिरून, कि वो तकब्बुर करने वाले होते हैं। यानी उस वक्त आएंगे आएंगे हाँ जी पहुंचो तुसी, इस तरह करके, और बाद में आते नहीं है। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम, आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, अल्लाह ताला इनको हरगिज नहीं बख्शेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़दू। अब आपको ये आयत समझ आ जाएगी। यही लोग हैं जो कहते हैं कि उन लोगों पर खर्च मत करो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। कौन है? मुहाजिरीन। यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो जाए, भाग जाए, निकल जाए यहाँ से, हत्ता यनफदू वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावात। इनको क्या लगता है ये उन पे खर्च कर रहे हैं? अल्लाह के पास है खजाने आसमान और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकीन इस बात को समझते नहीं है। यक़ूलूना ला रजाना इलल मदीनति ला युखरिजन्नल आज़ू मिनल अज़ल। ये एग्जैक्टली वो बात कोट हुई है जो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने की थी। वो कहते हैं कि अगर हम मदीना लौट गए तो ज्यादा इज्जत वाला ज्यादा जलील को लाजमन निकाल दें। और आपको पता है इसके नतीजे में क्या हुआ था? अब्दुल्ला इब्ने उबई के अपने बेटे, जिनका नाम अब्दुल्ला, और ये खालिस मुसलमान थे, उन्होंने अपने वालिद को वहां रोक लिया और कहा आप मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं और आप उनके मुकाबले में जलील। इस वजह से उन्होंने अपने वालिद को एंटर नहीं होने देना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, तुम अपने वालिद को एंटर होने दो, आने दो। फिर उन्होंने आने दिया। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से ज्यादा इज्जत वाला कौन है?
یعنی انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا اس بات پر. تو بہرحال یقولون، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازمن نکال دیں. وللہ العزت ولی رسول، حالانکہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اب آگے ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تلہکم، نہ مشغول کرے تمہیں، نہ غافل کرے تمہیں. اموالکم، لہب، لہب جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو زیادہ اہم کام سے روک دے. ایسی مشغولیت جو انسان کو زیادہ اہم کام سے روکتی ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مشغول کرے تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. اب دیکھیں بچوں کے پیچھے اگر آپ خواتین سے پوچھیں کہ ہاں جی آئیے قرآن کی طرف آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں تھوڑا سا، وہ آپ کو کیا بتائیں گی؟ بچے ابھی بڑے چھوٹے ہیں. پھر کیا بتائیں گے آپ کو؟ اب بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، ان کے ساتھ روٹین ہی نہیں بنتی ہے. پھر جی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب ایک کا یہ ٹائم ہے ایک کا یہ ٹائم ہے، وقت ہی نہیں نکلتا. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جی اب بچوں کے بچے ہیں، ہم تو اتنے مشغول ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے. سنیے آپ نے یہ والی باتیں کبھی؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے مال، اور مردوں کے اوپر آ جائیں مال. ٹھیک ہے، یہ جو مال ہے یہ انسان کو اب یہاں سے کماؤ وہاں سے کماؤ، اب یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے. مال کمانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ مال کمانا آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. بس یہ ٹیسٹ ہے، اس چیز کا امتحان ہے. مال کمانا اچھی بات ہے، اولاد کو پالنا تربیت کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ دونوں کام آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں کسی بھی طرح. اب تو میں سوچتی ہوں کہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر بھی بہت ساری چیزیں آپ کہتے ہیں باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، آن لائن آپ کے پاس گھر پہ پہنچ گئی چیزیں، اب بھی آپ نہیں لیں گے؟ کہ اب بھی آپ وقت نہیں نکالیں گے؟ حالانکہ آپ شاپنگ کے لیے بھی وقت نکال دیتے ہیں، آپ جو ہے نا پارٹیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ دوسروں کے گھر جانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ دعوتوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ دوسرے جو چیزیں آپ نے خریدنی بیچنی ہوتی ہیں آپ اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. تو کیا وقت نہیں نکلتا تو صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی اس میں پھنس گیا، جس نے یہ سوچ لیا نہیں جی یہی دونوں چیزیں ہیں اللہ کا ذکر کر ہی لیں گے جی جب موقع ملے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، غفلت کا شکار ہو جائے گا، بھول جائے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، لوزرز ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اولاد کو کس مقام پہ پہنچا دیا، ہم نے مال کو کدھر سے کدھر پہنچا دیا، ہم بزنس کو کدھر سے کدھر لے گئے. لیکن اگر اس میں اللہ کی یاد شامل نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن شامل نہیں ہے، تو حقیقت میں آپ نے خسارہ ہی اٹھایا. وہ مال اور اولاد کدھر ہوتی ہے؟ جب آپ بڑھاپے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ بڑھاپا آپ کی جو ہے نا چیزوں کو، آپ کی جو تنہائی ہے اس کو دور نہیں کرتا. وہ جو مال یا وہ اولاد آپ کے پاس وقت نہیں گزارتی ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ اتنا مشغول رکھا. نہ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑا، نہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا. تو حقیقت میں کیا پھر آپ نے خسارہ ہی اٹھایا. چاہے آپ کتنے بھی مال والے ہوں، چاہے آپ کی اولاد کتنے بھی عہدوں پہ پہنچی ہو، لیکن اللہ کے کنیکشن کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر آپ نے خسارہ ہی اٹھایا. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا. اور رزق صرف مال نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو اولاد دیا وہ بھی رزق ہے، اللہ نے آپ کو وقت دیا وہ بھی رزق ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا وہ بھی رزق ہے، اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دیا وہ بھی رزق ہے. اپنے اسکل میں سے، اپنے علم میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو، اس سے پہلے ان یاتیا کہ آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت. فیقولا، پھر وہ کیا کہے گا؟ ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں آپ نے مجھے مہلت دی، الی اجل، قریب قریب کے وقت تک، ایک بس تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. فاصدقا، کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے یا کبھی اپنا ایکسپیرینس ہوا ہو پیپر حل کرتے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے جب آپ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں ٹائم بہت شارٹ رہتا ہے، ٹیچر کہتے ہیں لاسٹ 5 منٹس، اس وقت جو آپ کا قلم چلنا شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے بس اب تھوڑا سا اور وقت ہوتا نا تو میں نے پورا لکھ لینا تھا. حالانکہ اس سے پہلے آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی. تو اللہ وہاں پر اس وقت جب موت کا وقت آئے گا، موت کے فرشتوں کو وہ دیکھے گا تو کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے. تو میں کیا کرتا؟ فاصدقا، اب میں صدقہ کرتا. اب مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اپنے مال کو ادھر خرچنا چاہیے، مجھے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینی چاہیے، مجھے خود دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے، مجھے خود اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مجھے اپنے مال کو ادھر خرچ کرنا چاہیے. واقع من الصالحین، اب میں نیک ہوتا ہوں، اب مجھے سمجھ آ گئی، اب میں نیک ہو جاتا ہوں، اب میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. بس اب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے. جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی.
ایک اور सूरह में भी आता है कि जब इंसान मोहलत मांगेगा अल्लाह ताला कहेगा इखसाउ, निकलो यहाँ से। जैसे कुत्तों को धुतकारते हैं ना, दुर दुर करके, ये वो वाला वर्ड है, निकलो यहाँ से। अब नहीं तुमने बदलना, तुमने जो करना था कर लिया। ये तो एक बात है जो वो कह रहा है, करना कराना इससे कुछ नहीं। वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला किसी जान को हरगिज मोहलत नहीं देगा जब उसकी मुकर्ररा मुद्दत आ जाएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला उस बात से पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।